سیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الموقن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح توکل کرو اور یقین رکھو جیسا کہ توکل اور یقین کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق عنایت فرمائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج آپ پوری دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، خاص طور پہ جو والدین ہیں وہ جڑے رہیں، کیونکہ آج ویڈیو گیمز اور منشیات کے نقصانات اور اس کے تدارک پہ ہم بات کریں گے۔ انتہائی ریلیونٹ اور اہم ترین موضوع ہے ناظرین۔ بات یہ ناظرین کہ ٹیکنالوجی اچھی چیز ہے، لیکن اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال یا وداؤٹ فلٹر استعمال خرابی اور تباہی پیدا کرتا ہے۔ پچھلے 50 برسوں میں جہاں دیگر شعبوں کی طرح یعنی مختلف قسم کی جو ترقیاں ہوئی ہیں، دیگر شعبوں میں ترقیاں ہوئی ہیں، وہیں گیمنگ انڈسٹری نے بھی پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے کہ آج یہ انڈسٹری دنیا میں $300 بلین کی انڈسٹری بن چکی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہماری پوت یعنی جو ہماری جنریشن ہے جس نے پیک مین کے تفریحی سفر سے لے کر پلیئر آف اننونز بیٹل گراؤنڈز یعنی PUBG تک کا پرتشدد سفر دیکھا ہے۔ 8 آنے کا ناظرین ایک ٹوکن ہوتا تھا، اس 8 آنے والے ٹوکن والے گیم سے لے کر اپنے ذاتی موبائل میں دنیا کا ہر طرح کا اچھا اور شدید برا اور نقصان دہ گیم بھی دیکھا کہ جس نے تفریح کے نام پر بالخصوص بچوں اور بالعموم ہر عمر کے فرد کو اکیل پن کا شکار کر دیا، سوشل سیٹ اپ کو اپسیٹ کر دیا، ذہنی، جسمانی اور جنسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا، انتہا پسندی اور تشدد کو پرووک کیا، فیملی کلچر کو برسٹ کر دیا، گیم کھیلنے والے فرد کو تعلیمی، معاشی اور معاشرتی میدان میں پیچھے کر دیا۔ تفریح مخصوص باؤنڈری میں تفریح رہے ناظرین تو ٹھیک ہے، مگر اگر وہ نشہ بن جائے تو حال ہی میں ہونے والے لاہور ثانیہ جیسا ثانیہ رونما ہوتا ہے کہ جہاں 18 سال کے لڑکے نے PUBG کی وجہ سے اپنی پوری فیملی کو قتل کر دیا، جہاں 2019 میں انڈیا کی ریاست کرناٹک کے بیلگاوی ضلع میں ایک 21 سالہ لڑکا رگویر PUBG کھیلنے سے روکنے پر اپنے باپ کی گردن کو کاٹ دیتا ہے، اسے ذبح کر دیتا ہے اور اسے اس بات کا ملال بھی نہیں ہوتا ناظرین۔ اور ایسے بے شمار واقعات دنیا میں رپورٹ ہوئے جہاں ان پرتشدد اور جنسی جذبات کو ابھارنے والے گیمز کی وجہ سے قتل، اقدام قتل اور خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں ناظرین۔ کئی ممالک نے ناظرین PUBG اور ایسے وائلنٹ گیمز کو جزوی یعنی جز وقتی اور کل وقتی بین بھی کیا۔ چائنا بھی مکمل طور پر اس کو بین کر چکا ہے، یعنی PUBG کو بین کر چکا ہے۔ انڈیا نے اس کو بین کیا۔ پاکستان میں PUBG 2020 کے وسط میں 1 مہینے کے لیے بین ہوا کیونکہ اس گیم کے بے انتہا ناظرین منفی نقصانات ہیں۔ ایون ساؤتھ کوریا جو اس کا اوریجن ہے ناظرین، اس میں بھی بڑا اس کے اوپر کراس چیک لگایا گیا ہے۔ آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، اور بڑا مسئلہ سمجھ لیں ذرا، والدین سے میں اس وقت مخاطب ہوں کہ ہم اپنی اولادوں پر کسی قسم کا کوئی کراس چیک رکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہ گیمز کے نام پر کون سا گیم کھیل رہے ہیں یا کون سا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ مغرب کا بچہ پرائیویسی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مشرق کا بچہ یعنی ہمارا جو بچہ ہے وہ اگنورنس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ اس حد تک خطرناک معاملہ ہے ناظرین کہ برطانیہ کو نیشنل سینٹر فار گیمنگ ڈس آرڈرز بنانا پڑا، جہاں 13 سال سے لے کے 19 سال تک کے بچوں کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے جو ان گیمز کے نشے کی وجہ سے خودکشی تک کرنے لگ جاتے ہیں۔ چین کی ناظرین گیمنگ انڈسٹری $80 بلین کے قریب ہے تقریباً، مگر ساتھ ساتھ چینی حکام نے
ان آن لائن ویڈیو گیمز کو روحانی افیم قرار دیا ہے، جنہیں میں روحانی آئس کہتا ہوں یا روحانی یوں کہہ لیجئے کرسٹل میتھ کہتا ہوں۔ یعنی ناظرین، اس معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے چینی حکام اور آن لائن گیمز کے لیے مشہور چینی کمپنی ٹینسنٹ نے اب چہرے کی پہچان کا ایک نیا فیچر متعارف کرایا، جس کے ذریعے بچوں کو رات 10 بجے سے لے کر صبح 8 بجے تک کوئی بھی گیم کھیلنے سے روکا جا سکے گا۔ چین میں حکام نے آن لائن گیم سے متعلق نئے ضابطۂ اخلاق کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت 18 برس سے کم عمر کے بچوں کو ہفتے میں 3 گھنٹے سے زیادہ آن لائن گیمز کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ ناظرین پاکستان میں سب کچھ شترے بے مہار ہے، نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی کراس چیک ہے۔ یاد رکھیے گا، گیمنگ ڈس آرڈر ایک ایسی متنازع حالت ہے ناظرین، بلکہ یوں کہیے کہ یہ آئس جیسا خطرناک نشہ ہے جس کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 3 خواص بیان کیا ہیں۔ پہلی بات، گیمنگ کے وقت کنٹرول میں نہ رہنا، یعنی جو گیم کھیلتا ہے وہ آپس سے باہر ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، دوسرے مشاغل پر گیمنگ کو فوقیت دینا، یعنی ساری ایکٹیویٹیز ایک طرف ہو جاتی ہیں، گیم کو فوقیت دیتا ہے۔ اور تیسری بات، منفی نتائج کے باوجود گیمنگ میں مصروف رہنا، یعنی کچھ بھی ہو جائے توجہ جو ہے پب جی یا اس طرح کے وائلنٹ گیمز کی طرف رہے گی، جس پر حکومت کو اب سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور اس پہ قانون سازی کر کے ان تمام گیمز کو پاکستان میں بین کرنا چاہیے۔ ناظرین، آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخص ممتاز عالم دین، میرے دل کے بہت قریب ہیں، جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہے۔ دوسری شخصیت یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ممتاز سائیکائٹرسٹ ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، دانشور ہیں، جناب ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب تشریف فرمائیں۔ اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے۔ انتہائی کرنٹ موضوع ہے اور ظاہر ایسا موضوع ہے جس پر توجہ ہی کسی کی نہیں ہے، لیکن چونکہ پروگرام آج ہمارا 2 حصوں میں جانا ہے، پہلے حصے میں ہم ویڈیو گیمز کے نشے پہ بات کریں گے اور دوسرے حصے میں باقاعدہ جو منشیات کا استعمال اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے، خاص طور پہ کرسٹل میتھ اور دیگر حوالوں سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو پہلے تو سب سے پہلے یہ بتائیے، گیمز چاہے انڈور ہوں یا آؤٹ ڈور، بنیادی طور پہ جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو اسلامی پریچنگز اور ٹیچنگز ہیں، وہ کیا ہیں؟ بالخصوص جو موجودہ دور کی ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ویڈیو گیمز، آن لائن گیمز کا بڑا تصور بڑھ چکا ہے، قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے، بالکل ٹھیک۔ اس کا ایک لمحہ گزر جائے تو انسان پوری دنیا کی دولت صرف کر کے وہ ایک لمحہ گزرا ہوا واپس نہیں لا سکتا۔ 100%۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قیمتی زندگی کا ایک قیمتی مقصد ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ کمالات اور صلاحیتیں بخشی ہیں تاکہ ان کو صرف کر کے وہ اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ درست۔ وہ مقصد ہے اللہ کی معرفت اور اعلاء کلمات الحق۔ درست۔ ویڈیو گیمز جو ہماری سوسائٹی میں چل پڑی ہیں، اس کے متعدد نقصانات آپ نے گنائے ہیں، اور ان تمام نقصانات کی روح میں اس کا شرعی حکم یہ لگتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، ممنوع ہے، کیونکہ اس کے اتنے نقصانات جو ہماری آنے والی نسل کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے جو مقاصد حیات ہیں ان میں خلل انداز بھی ویڈیوز ہیں، ویڈیو گیمز ہیں۔ ہماری فکری اور جسمانی جو صلاحیتیں ہیں ان کو زنگ آلود کر رہی ہیں ویڈیو گیمز۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہمارے قیمتی مشاغل حیات ہیں، جن میں ہماری تعلیم تھی، جس میں ہمارے والدین کو وقت دینا تھا، ٹھیک ہے، ان سے سیکھنا تھا، درست، ان کے بلانے پر حاضر ہونا تھا، درست، اس پر قدغن لگ رہی ہے۔ یوں ہی جو ذہنی طور پر ضرر ہو رہا ہے کہ ان ویڈیو گیمز کے پیچھے بنانے والوں کے بھی کچھ مقاصد ہیں۔ صحیح۔ وہ ان ویڈیو گیمز کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں۔ اس میں بیہودہ مناظر بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں ایسے جذباتی مناظر بھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جو بچوں کو اس حد تک جانے کے لیے برانگیختہ کرتے ہیں۔ نہیں، باقاعدہ پورن ویڈیو گیمز موجود ہیں، بالکل موجود۔ اب قرآن مجید نے اس حوالے سے بڑے واضح طور پر سورہ لقمان کے اندر حکم جاری کیا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، وہ لوگ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کا معنی حضرت سیدنا حسن بصری نے جو روایت کیا ہے وہ یہ ہے کُلُّ مَا شَغَلَكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، ہر وہ یاد، ہر وہ کام
جو انسان کو مقصد سے غافل کر دے وہ اللہ والحدیث ہے. اوہو. چاہے وہ کھیل ہے، تماشا ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو مقصد سے غافل کرے وہ اللہ والحدیث اور قرآن اس سے منع کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ ویڈیو گیمز بھی داخل ہیں، اس میں اور بھی ایسی گیمز جو مقصد حیات سے غافل کریں وہ سب داخل. اب اس میں ذرا ایک قطع کلام کی وضاحت کر دیجئے، کیونکہ میں ایک دم چونکا ہوں اس بات کو سن کے. اس کا مطلب یہ کہ تمام ہی کھیلوں کو کیا ممنوع قرار دیتا ہے اسلام؟ کوئی کسی کھیل کی اجازت یا گنجائش؟ اس میں احادیث موجود ہیں. وہ گیمز جو انسان کو مقصد سے غافل نہ کریں. اچھا، وہ کیا؟ مثلا دیکھیں صحابہ اکرام علیہم رضوان اپنے بچوں کو تیراکی، سوئمنگ سکھاتے. ٹھیک ہے. اپنے بچوں کو نیزہ بازی سکھاتے. بالکل ٹھیک ہے. اپنے بچوں کو اس طرح کی تمام گھڑ سواری سکھاتے، اس طرح کی تفریحات دیتے جن کا ایک مقصد تھا نا. اور آج یہودیوں نے اپنے بچوں کو ساری اڈاپٹ کر لی ہے. ایگزیکٹلی وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. وہ اپنی آنے والے وقت کے لیے نسل کو تیار کر رہے ہیں، باقاعدہ تیار کر رہے ہیں. اور ہم لوگ اپنے آنے والے وقت کے لیے اپنی نسل کو پوری توجہ کے ساتھ برباد کر رہے ہیں. یعنی یوں کہیے کہ بچوں کی تربیت کے سلیبس میں یہودیوں نے شامل رکھا ہوا تیر اندازی اور گھڑ سواری اور سوئمنگ، یہ تینوں چیزیں، اور ہم نے یہ سب نکال باہر کیا ہے اور اپنے بچوں کو سکھایا نہیں. ہمارے بچوں نے گیمز سیکھ لی ہیں. اب جب بندہ گیمز میں پھنس جاتا ہے فکری طور پر ارتقائی صلاحیت اس کی منجمد ہو جاتی ہے. وہ کیا سوچے گا، کیا غور و فکر کرے گا، کیا امت کی فکر کرے گا، کیا انسانیت کے فائدے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے ہمارا دین جامد دین نہیں ہے. ہر عہد کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ویڈیو گیمز کی آڑ میں کہیں ٹیکنالوجی کی نفی کر رہے ہیں. ہر نئی ٹیکنالوجی میں آپ اپنے جھنڈے گاڑیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہماری قوم نے لے رکھا ہے کہ ایسی گیمز کے حوالے بغیر کراس چک کے اپنی اولاد کو کر کے انہیں بربادی تک. یعنی آپ کی بات سے میں سمجھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ ایک ونڈو آپ مجھے دے رہے ہیں شاید اس بات میں. وہ ونڈو شاید میں سمجھ رہا ہوں، مجھے ذرا کلیئر کیجئے گا کہ جو ویڈیو گیمز پازیٹیو ہیں یا جن کے اندر اس طرح کے مناظر نہیں، وائلنٹ مناظر نہیں ہیں، یا خدا نہ خواستہ وہ جنسی جو ہے وہ اپنا انسان کی جو ہے اپنا اپروچ کو نہیں ابھارتے، ان کی اجازت ہے. بالکل ان کی اجازت ہے، ایک مخصوص حد تک اجازت ہے، مخصوص وقت تک اجازت ہے. اس میں یہ ساری شرائط موجود ہوں. ٹھیک ہے. کہ نہ تو وہ جنسی طور پر نقصان دیں، نہ فکری طور پر نقصان دیں، نہ اس سے دیگر ایکٹیویٹیز متاثر ہوں جو اہم اور ضروری ہیں، نہ ہی اللہ کا حق متاثر ہو اور نہ ہی بندوں کا حق متاثر ہو، اور نہ ہی بندہ ذاتی طور پر کوئی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہو. اچھا یہ بات اب اتنی اہم کر رہے ہیں، اس میں ایک سوال اور میرے ذہن میں پیدا ہو گیا. صاحب یہ ذرا بتائیے کہ ایک تو یہ کہ وہ انسان اگر مثال کے طور پہ پرتشدد اپروچ اس کی پیدا ہو رہی ہے، انتہا پسند ہو رہا ہے یا وائلنٹ ہو رہا ہے، یا اس کی جو اپنا جنسی اپروچ اس کی جو ہے وہ ابھر رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ جو اللہ سے غفلت، یعنی نمازوں کی بھی فکر نہیں رہتی، پھر قرآن کی فکر نہیں رہتی، عبادات کی، پھر وہ جو حقوق العباد کے معاملات، انسان سب سے ہی ماورا ہو جاتا ہے. تو دوسرے یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سے غافل ہو. میں یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، وہ ان چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ ہو جائے اور دوسروں کو گمراہ کر دیں. تو اس وجہ سے اس کو ممنوع کیا گیا نا. میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ انسان کا مقصد ہے اللہ کی معرفت اور اعلاء کلمات الحق. جو چیز اس سے غافل کرے گی اس کی اسلام میں اجازت نہیں. بالکل ٹھیک ہو. اچھا اب اس میں جو ایک بات ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ آپ کا یہ شعبہ اس اعتبار سے ہے اور یہ نفسیاتی حوالے سے ذرا آپ سے گفتگو مجھے کرنی ہے، جو ابھی واقعہ حال ہی میں ہوا ہے لاہور میں، آپ یہ دیکھیے علی نامی لڑکا جو ہے اس نے، وہ 18 سال کا لڑکا، اس نے اپنی 2 بہنوں کو قتل کر دیا، ماں کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا، تو بھائی کو قتل کر دیا، اور وجہ وہی ظاہر ہے PUBG. اچھا اس سے پہلے کئی کیسز اور بھی ہوئے، لاہور میں بھی ہوئے، پاکستان میں بھی، اور پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں رپورٹ ہوتے ہیں. میں نے انڈیا کا بھی آپ کو حوالہ دیا. اچھا موجودہ جو ویڈیو گیمز ہیں جن کا شکار ظاہر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں سے لے کے بڑوں تک ہیں. یعنی آپ دیکھیں بہت سی طلاقیں اس بنیاد پہ ہوئی ہیں، یہ رپورٹڈ کیسز ہیں جس میں یہ سامنے آیا کہ جی وہ بیوی پہ توجہ نہیں ہے، PUBG کے اوپر توجہ ہے، تو PUBG کی وجہ سے جو ہے گھر برباد ہو گیا. تو اس کے نفسیاتی اور جسمانی جو کیا اثرات ہیں ذرا یہ بتائیے، کیا مرتب ہوتے ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور پھر ان نقصانات سے محفوظ کیسے رہا جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت کا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع دیا الحمدللہ، اور لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. آج کا ٹاپک سر میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ہر ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک کے لیے، ہماری نسل کے لیے، ہمارے گھر کے لیے
انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس پہ ہم نے بلی کی طرح سے اس کو چھوڑ رکھا ہے اور کبوتر کی طرح سے آنکھ کو بند رکھا ہے. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں ابھی مفتی صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی ڈیٹوریٹ ہونے کی اگر کچھ وجوہات ہیں تو اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. اللہ، پاکستان کی ڈیٹوریشن میں ویڈیو گیم اور منشیات کے دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کو سمجھداری سے سوچیں تو آپ کو بہت کلیئرلی اس کا پتہ چل جائے گا. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو ینگ ایڈلٹس پہ مشتمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. مور دین 60%. پاکستان میں جو کی آبادی کا 60% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ 15 سے 45 سال 50 سال کے درمیان رہتے ہیں. اچھا یہ بیماری ہے ہی نہیں کی. ٹھیک ہے. یہ بیماری ہے ہی نہیں کی، یعنی 15 سے نیچے سال والے تھوڑے کم اور 50 سال سے اوپر والے زیادہ. تو 60% آف دی پاپولیشن جو ہے افیکٹڈ بائی دیز ڈیزیزز. ٹھیک ہے، نمبر 1 چیز ہے. دوسرا، پاکستان جو ہے وہ دنیا میں واحد ملک ہے کہ جو نیوکلیر پاور ہے، اسلام کے اندر نیوکلیر پاور ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ اگر کسی اور قوم کو ہم کسی سے ڈر ہے کسی حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، تو وہ پاکستانی ہے. اوکے. تو ان کی ایک ایسی نسل کہ جو کچھ کر سکتی ہے اس کو آپ گھر بیٹھے کیسے ٹریپ کر سکتے ہیں. مطلب ڈو یو تھنک مطلب اٹس این ایجنڈا؟ جی سر، ایجنڈا ہے. اوکے. اچھا اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں. دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو WHO کی ہیلتھ کی ڈیفینیشن ہے اس کو ذرا سمجھیں. ہیلتھ کی ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ ہماری 5 چیزیں اگر ٹھیک ہیں تو ہم ہیلدی ہیں. دماغی طور پہ ٹھیک ہے، جسمانی طور پہ ٹھیک ہے، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ ٹھیک، اور روحانی طور پہ. یہ 5 اسپیکٹس ہیں. اوکے. تو اگر ان 5 اسپیکٹ میں سے کوئی بھی ایک چیز خراب ہے تو آپ ہیلدی نہیں ہیں. نفسیاتی طور پہ آپ خراب ہو گئے کہ آپ ٹریپ ہو گئے اس سارے سلسلے کے اندر اور آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر رہے. جب نفسیات ٹھیک نہیں ہے تو جسمانی طور پہ بھی آپ ٹھیک نہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی موومنٹ کم ہو گئی ہے، آپ ٹریپ ہو گئے ہیں، بالکل اسی میں رہتے ہیں. آپ کو دوسری بیماریاں شروع ہو گئی ہیں، آپ ہر وقت بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت وہ کام کر رہے ہیں. جب آپ ایکٹیویٹی نہیں رہ گئی آپ کی تو آپ کو ڈائبٹیز، آپ کو ہائپر ٹینشن، آپ کو دل کی بیماریاں یہ ہونی ہیں. پھر آپ کی جب آپ مسلسل اسکرین پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی جو سب سے پہلی چیز خراب ہوتی ہے وہ آپ کی نیند خراب ہوتی ہے. جب آپ کی نیند خراب ہوتی ہے تو آپ کو چڑچڑاپن ہوتا ہے. یعنی اچھا راؤنڈ جیتنے کے لیے پب جی، اگر ہم چونکہ اسپیسیفک مثال دے کے بات کر رہے ہیں، ویسے جتنے وائلنٹ گیمز ہیں وہ راؤنڈ جیتنے کے لیے وہ گھنٹوں جو ہے سر گھنٹوں 12 میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو 12 سے 18 گھنٹے کھیل رہے ہیں. 12 سے 18 گھنٹے. وہ بچہ جس نے پاکستان کو کھڑا کرنا تھا، اب اگلی بات سنیں، وہ تو خود لیٹ گیا، کوئی کام ہی نہیں کر رہا. سوشلی طور پہ خراب ہو گیا، وہ پورا معاشرہ اس کا گھر کا خراب ہو چکا ہے. وہ ماں باپ اسے کام ہی نہیں کرا سکتے، ڈرتے ہیں اس سے. سماجی طور پہ کٹ گیا، بالکل کٹ گیا، ایجوکیشن سے ختم ہو گیا. ایک بات میں پڑھ رہا تھا کہ پب جی جو ہے وہ کھیلنے والا وہ ایک ڈفرنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے، وہ الگ دنیا میں رہتا ہے. جس طرح اسکیزوفرینیا کی بیماری میں اس کی الگ دنیا ہوتی ہے، اسی طرح سے اس کے وہ بالکل اپنی، جس طرح اس بچے نے کہا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ میں جب ان کو مار دوں گا تو یہ جس طرح گیم میں دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ زندہ ہو جائیں گے. آپ ذرا یہ سوچیں اس بات کے لیے کتنی خطرناک بات ہے. اسٹیٹ آف مائنڈ میں جا چکا تھا، اس نے مار کے آرام سے وہ سو گیا. اچھا اب جب یہ 3 چیزیں آپ کی خراب ہو گئی تو چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کا اکنامکلی طور پہ تباہ. کام تو کوئی کر نہیں رہے، آپ خرچہ بھی کرا رہے ہیں اور آپ کوئی ارننگ بھی نہیں کر رہے. دونوں نقصان ملک کا ہو رہا ہے، گھر کا ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ کا روحانی تعلق اللہ اس کے رسول سے ختم، آپ کے رشتہ داریاں ختم، آپ کے دوستیاں ختم. درست. تو ہیلتھ کی ڈیفینیشن کے حساب سے آپ ان ہیلدی ہیں. تو جو قوم جس کی آبادی کا 60% سے زیادہ لوگ ان ہیلدی ہیں اور اس میں یہ ٹریپ ہے موجود، تو آپ مجھے بتائیں وہ قوم کیسے ترقی کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور دیکھیں بڑی خاص، مطلب میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جن قوموں کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ انتہائی خطرناک ترین ایک، جیسے کہ چائنا جو ہے اسے روحانی افیون کا نام دیتا ہے. جی سر. وہ کہتے ہیں روحانی افیم ہے یہ. جی. اچھا میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پاکستان کی اگر ٹرم میں بات کریں تو یہ روحانی آئس ہے بنیادی طور پر. بالکل روحانی کرسٹل میتھ ہے یہ. کسی بھی قسم کا نشہ، یہ ایڈکشن جو ہیں، یہ ایڈکشنز جو ہوتی ہیں یہ زندگی کو تباہ کرنے کے علاوہ خالی اپنی زندگی نہیں تباہ ہوتی. دیکھیں آپ میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دوں کہ ابھی ہم اس موضوع پہ آگے بھی آئیں گے، لیکن ایک بچہ گھر میں اگر رہتا ہے تو ایوریج اس گھر کے اندر 6 سے 7 لوگ رہتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب واٹ ڈو یو تھنک ایک بچہ جو ہے وہ 12 گھنٹے
اسکرین کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یا اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, ٹیب ہے, واٹس کیا اس کا باپ اپنا کاروبار کر سکے گا؟ نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر. اچھا اب مجھے ذرا بتائیں 2 جملوں میں تاکہ بات آگے بڑھائیں, اس سے محفوظ کیسے رہا جائے؟ یہ بھی بڑی ایک اہم ترین بات ہے نا کہ بچہ لگا ہوا ہے, والدین پریشان ہیں, اور صورتحال یہ کہ اگر آپ اسے روکتے ہیں تو وہ خودکشی والی باتیں آ جاتی ہیں کہ جی میں پب جی نہیں چھوڑوں گا, خودکشی کروں گا. اس میں دیکھیں جی ایڈکشن سے, یہ ایڈکشن ہے نا, یہ بیسیکلی جب آدمی ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو جس طرح ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کی ٹریٹمنٹ کو پورا پراپرلی طریقے سے ایز اے ایڈکٹ اس کا ٹریٹ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں تو ٹریٹمنٹ کا تو تصور ہی نہیں ہے سر. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ الٹیمیٹلی آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے, اب گھر گھر کی کہانی شروع ہو گئی ہے. اور جب تک 2 جگہیں ایسی ہیں, میں ہمیشہ اس کو کہتا رہا ہوں کہ 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں سے اس پہ روز بات ہونی چاہیے. ایک تو علماء کرام کی ذمہ داری, بالکل ٹھیک ہے, اور دوسری اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے گھر سے. ٹھیک ہے. گھر سے. اچھا پہلے مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ ماں جو ہوتی تھی وہ کھانسی کے شربت پلا کے بچے کو سلا دیتی تھی. درست. ٹھیک ہے, نیند پورا کرنے کے لیے. اب وہ موبائل فون پکڑا دیتی ہے. ایسا ہی ہے, تباہی یہاں سے شروع ہوئی ہے نا, لیکن اس میں بات کریں گے. اب ایک بڑی اہم ترین بات جو ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, آپ کے موجودہ جو ظاہر ہے گیمنگ انڈسٹری ہے پوری دنیا میں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً کوئی $300 بلین کے قریب جو ہے یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بن چکی ہے. اچھا اعداد و شمار کیا کہتے ہیں آپ کے حساب سے؟ پہلے تو آپ یہ بتائیں. مقاصد پہ کچھ بات ڈاکٹر صاحب نے کی, کچھ آپ کیجیے. اور پھر ایک اور دیکھیں بڑی خاص بات ہے کہ جن ممالک نے ویڈیو گیمز پر پابندی باقاعدہ عائد کی یا کسی بھی وجہ سے پارشلی یا پورا, اس کی وجوہات کیا تھی؟ سب سے بڑا ڈیلیما کیا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی اویئرنیس ہی نہیں ہے. قانون تو دور کی بات ہے, جبکہ آپ کی مشرقی بارڈر پہ ہندوستان جس کو آپ اتنا لان تان کرتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے قانون بنایا ہوا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی جنید صاحب آپ کا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کا کہ آپ نے بڑے ہی امپورٹنٹ برننگ ایشو پہ مجھے دعوت دی. سر دیکھیں, میں اپنے جواب کو اگر 3 حصوں میں سمیٹوں تو میرے خیال سے عوام کے لیے بھی اور ہمارے لیے اس پینل میں بھی اس چیز کو سمجھنا کافی آسان ہوگا. بتائیے. کافی حد تک تو پینلسٹ نے اس کے اوپر بات کی, لیکن ہم ایک آسپیکٹ بھول گئے ہیں. وی آر لیونگ ان اے کیپٹلسٹک ورلڈ آرڈر. دنیا کے اندر کیپٹلزم ہے, مالیاتی نظام ایسا چل رہا ہے کہ جب سرمایہ دار نے پیسہ لگا دیا ہوتا ہے تو سرمایہ دارانہ نظام میں اس پیسہ لگانے والی شخصیت, پرسنالٹی یا اس ادارے یا اس انسٹیٹیوشن کو ڈبویا نہیں جاتا, ورنہ سسٹم نہیں چل سکتا. تو جو گیمنگ کا ورلڈ ہے, یہ دنیا ہے, اس میں سرمایہ دارانہ نظام کے بہت سے پیسے لگ چکے ہیں. جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ $300 بلین سے زیادہ, یعنی $300 بلین سے زیادہ کی تو یہ انڈسٹری بن چکی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ دیکھا جائے تو جتنی بھی ہم آج کی دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت زیادہ رول آ گیا ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے ڈیفنس کو لے کر کے چلنا ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے, آپ نے اگر اپنی روٹین لائف دیکھنی ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے, آپ نے آٹو موبائل انڈسٹری دیکھنی ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آپ کا یہ آج کا الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اسی طرح سے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے آج کی دنیا میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویڈیو گیم نہیں ہم کر رہے, ہم ویڈیو گیم سے بھی ماں باپ طبیعت کی جس طرح ایک دنیا ہوتی تھی نا, میٹا فزیکل ورلڈ, فیک ورلڈ میں چلے گئے ہیں. اب تو ویڈیو گیم اس قسم کی آ گئی ہیں کہ وہ آپ کو پورے کا پورا ہیپناٹائز کر دیتے ہیں. ایسی دنیا, ایسی فیک ورلڈ, ایسی سکرینز, ایسا سسٹم بنا لیا ہے اس $1 بلین انڈسٹری نے کہ میں اور آپ ابھی اس وقت اس پروگرام کے بعد بھی اگر 10 منٹ کسی گیم پر بیٹھ جائیں گے نا تو اگلے 1 گھنٹے ہمارا اٹھنے کا دل نہیں کرے گا. تو پہلی تو چیز اس کو ہم نے وہ مسمرائز کر دیتا ہے, اس حد تک پہنچا دیا کیونکہ بہت زیادہ پیسہ انوالو ہو گیا. دوسری امپورٹنٹ چیز اس کو ہم نے سمجھنا پڑے گا. سر دنیا جو ہے نا, دنیا جو جس کو ہم ایڈوانس ورلڈ کہتے ہیں, وہ کیا کرتی ہے کہ اگر کوئی چیز, کوئی پروڈکٹ انہوں نے لانچ کی ہے اور ان کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کے الٹرنیٹو حل بھی اسی ٹیکنالوجی میں ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں فرمایا کہ چائنا نے کیا کیا ہے کہ فیس ریکگنیشن ایپلیکیشنز کر رہی ہیں. اب میں تھوڑا سا اس کا ڈیمو بتا دوں. جس طرح یہ میرے پاس موبائل ہے نا, اگر میں اس موبائل سے یا ٹیبلٹ سے یا کسی اور سمجھ لیجئے گیجٹ سے یا لیپ ٹاپ سے کوئی ویڈیو گیم پہ انٹر کروں گا تو میرے فیس سے ریکگنیشن ہو جائے گی کہ میری ایج کیا ہے, تو وہ مجھے انٹر نہیں ہونے دے گا. دوسرا کام چاہیے سر اس میں یہی روکیں. ایک اور چیز اسی تحقیق میں پڑھ رہا تھا, بڑی حیران کن بات ہے اور آپ کی بھی توجہ ہوتی صاحب چاہیے, ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی.
اب انہوں نے آلٹرنیٹیو اس کا کیا نکالا بچوں نے نکالا کہ ایڈلٹ کو بٹھا دیتے, فیس ریکگنائز کروایا اور اس کے بعد گیم کھیلنا شروع کر دیا. انہوں نے پھر اس پہ کراس چیک لگایا کہ جی ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ بچہ خود جو بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ریکگنائز کروائے گا, تو بڑا کتنی وقت تک بیٹھا رہے گا. بالکل ایسے الٹیمیٹ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. تیسرے درجے پہ انہوں نے, چائنا نے کیا کیا, انہوں نے سیٹرڈے سنڈے اور فرائیڈے یعنی فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو 8 PM سے 9 PM تک 1 گھنٹہ دے دیا. بالکل ایسا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. دوسری طرف اگر آپ نے کہا کہ دنیا میں کہاں کہاں یہ بین ہے, تو اگر دیکھا جائے تو نیوزی لینڈ کے اندر, ساؤتھ کوریا, سعودی عربیہ, UAE, جرمنی, اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا, USA, انڈیا, پاکستان, ایران, بہت سے ممالک میں کمپلیٹلی بین تو نہیں ہے لیکن پارشل بین ہے. آپ یہ دیکھیں ساؤتھ افریقہ اس کا, ساؤتھ کوریا اس کا اوریجن ہے, اور وہاں پر جو ریسٹرکشنز ہیں بہت ٹائٹ قسم کے ریسٹرکشنز ہیں. جس طرح ساؤتھ کوریا سے چلے بات شروع کرتے ہیں, تو ساؤتھ کوریا کے اندر اگر آپ نے PUBG یا کوئی بھی وائلنٹ گیم کھیلنی ہے یا ریالٹی بیسڈ گیم کھیلنی ہے تو آپ کو اپنے ID کارڈ سے رجسٹرڈ ہونا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بائیو میٹرک کرنی پڑے گی. دوسری طرف اگر آسٹریلیا میں جا کے دیکھیں تو 2016 سے 2020 تک آسٹریلیا کے اندر 220 ویڈیو گیمز آن لائن جو کھیلی جاتی تھی اور ان کی مارکیٹ میں جو CDs کے DVD کے تھرو اویلیبل تھی, ایکس باکس انڈسٹری کے تھرو اویلیبل تھی, ان کو بین کر دیا گیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نیوزی لینڈ کے اندر, سعودی عربیہ کے اندر 100% وہ تمام گیمز سعودی عربیہ میں بھی اور نیوزی لینڈ میں بھی بینڈ ہے جس میں وائلنٹ کانٹینٹ ہے, ریلیجیس بلاسفیمی ہے, یا پھر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے جس میں چھوٹے بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو, یا کوئی ایسے روڈ کے کارنرز, کوئی ایسی جگہ جہاں پر انسان اگریسو ہوتا ہے. اب اس میں ایک بات مجھے بتا, اسرائیل نے بھی بین کیا ہوا ہے PUBG کو. بالکل ایسے ہی بین کیا. ان ممالک کے جن کے پاس یہ مطلب تمام یہ PUBG اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں بین کی ہوئی, انہوں نے ویڈیو گیمز بین کیے ہوئے ہیں, ان کے پاس ایسی کیا گیدڑ سنگھی ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے سر. وہ میں پاکستان میں PTA بین کرتا ہے, ایک عام سا بندہ کھڑا ہوتا ہے, جا کے پٹیشن داخل کر دیتا ہے کورٹ کے اندر, کورٹ جو ہے اس اپلفٹ کر دیتا ہے. سر تو یہ اداروں میں سنکرونائزیشن کیوں نہیں ہے, قانون سازی کیوں نہیں ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے نا, اس کے بینیفیشری جو ہیں وہ ہمیں قرضے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے قرضوں پہ ہمارا تو پہلی تو بات ملک چل رہا ہے. دوسری بات ہے کہ اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ ڈپلومیٹک انٹرونشن. یعنی بہت سے کام آپ کے ملک کے اندر, فار ایگزامپل PUBG کو بھی آپ بین کر کے دکھوائیں. 1 مہینے کے لیے آپ نے کہا بین ہوئی تھی نا, اب آنورڈ ان کی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ آ گئی ہے, ٹک ٹاک کو بین نہیں کر سکے صاحب, بہت سے سیکٹر میں انویسٹمنٹ آ گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سر اس سے ہوتا کیا, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا, وہ جو وائلڈ بیہیویئر آتا ہے نا بچوں کے اندر, وہ جو ٹینڈنسیز آتی ہیں فرسٹریشن کی, عوام کے لیے یہ سمجھنا بڑا آسان ہے کہ جب بھی کوئی ایکٹیویٹی, کوئی بھی انسان کرۂ ارض پہ کہیں پر بھی رہتا ہے, اگر وہ ریپیٹڈلی کرے گا اور اس سے اس کو مزہ آئے گا, امیوزمنٹ ہوگی, انٹرٹینمنٹ ہوگی, تو اس کے دماغ کے اندر ڈوپامن ریلیز ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اس بچے کو معلوم نہیں, اس شخص کو معلوم نہیں, جس طرح آپ نے ابھی طلاق کے متعلق بات کی, ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا, ان کے جب دماغ میں وہ ڈوپامن ریلیز ہوتا ہے تو وہ اس ڈوپامن ریلیز کے دوران ریلیکس فیل کرتے ہیں. اس ایڈکشن کی وجہ سے, جس طرح قرآن میں آتا ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ آورہ حرام ہے, ٹھیک ہے, ہر وہ چیز, کوئی بھی چیز ہو, تو جب وہ کام بہت حد سے بڑھ جاتا ہے, آپ اس کی ایڈکشن اس کو نہیں دیتے تو وہ ری ایکٹیو ہوتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور قطع کلام کی مزہ, یہ ڈوپامائن ہارمونز کی آپ بات کر رہے ہیں. جی جی, یہ ایڈکشن جو ہے ڈوپامائن ہارمونز کو, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کیجئے گا, وہ آپ کی جو برین کی ایکٹیویٹی اس کو 1000 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. یعنی آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ نیند نہیں آتی, فور دا ٹائم بینگ 1000 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور آپ ڈیفرنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں. جو انجوائمنٹ ہے نا سر, اگر ہم چھوٹی سی بات کہیں کہ فار ایگزامپل ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور اس کا اسکیل 10 پہ ہے, تو جب ہم یہ ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں تو وہی ایڈکشن کا جو پف ہے یا یہ گیم ہے وہ 200 پہ چلے جاتی ہے. آپ اس کی انٹینسٹی کا لیول دیکھیں. آپ بات مکمل کیجئے. سر میں وہی گزارش کر رہا تھا, ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جب کسی چیز کو ریپیٹڈلی کرنے سے آپ کو عادت ہو جاتی ہے نا, جو ایڈکشن آپ کو ایک بار ہو جاتی ہے, اب جب آپ وہ چیز کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا, اور جب آپ وہ چیز نہیں کریں گے تو آپ کے اندر فرسٹریشن ہوگی. اب ایک چیز اور آپ نے بھی کہا, مفتی صاحب نے بھی کہا, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, مائنڈ پروگرامنگ اس کو ہم کہتے ہیں, کمپیوٹر کی زبان میں, سائیکالوجی کی زبان میں, یا انٹرنیشنل ریلیشن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں سے اب 5th 6th 7th جنریشن وارفیئر میں اب ہم آگئے ہیں. اب ہم نے ان سے مین ٹو مین, کمبیٹنٹ ٹو کمبیٹنٹ لڑنا نہیں ہے. ایون کہ اب اکانومی کی جنگ بھی ایسے ہی ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے دشمن
کو اگر مارنا ہے اپنی پروڈکٹ بیچو. بالکل ٹھیک ہے. اب اس طرح سے کیا کیا جائے گا, مائنڈ پروگرامنگ کی جائے گی, وہی ولگیرٹی جس طرح صاحب نے فرمایا کہ جو دین ہمیں منع کرتا ہے وہ ہمیں ویڈیو گیم میں نظر آئے گا. درست. اور اس طرح کی تمام چیزیں کی جائے گی تو کلچرل وار بھی ہو جائے گا, ٹیکنالوجیکل وار بھی ہمارے اگینسٹ ہو جائے گا, اور ہماری جو نئی نسل ہے وہ ڈیمیج بھی کرے گی. یعنی بیٹل گراؤنڈ اب جو ہے اوریجنل بیٹل گراؤنڈز نہیں ہوں گے بلکہ پب جی کے بیٹل گراؤنڈز ہوں گے. ہمارے دماغ بیٹل گراؤنڈز ہوں گے, ہماری ذہن بیٹل ہمارے ساتھ رہیں. اور پاکستان میں اس حوالے سے قانون سازی کی ضرورت ہے صاحب. اہل اقتدار تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں, یہ مذاق نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے. اور وہ پاگل نہیں ہے وہ تمام اقوام کہ جنہوں نے باقاعدہ اس کا انالیسس کیا, اس کی ریسرچز کی, اور اس کے بعد جا کے پب جی اور اس طرح کے وائلنٹ جتنے بھی ویڈیو گیمز ہیں اس کو بین کیا. ہوش کے ناخن لیجئے اور اس پہ توجہ کیجئے, اس پہ بہت ضرورت ہے قانون سازی کی بھی اور اس کو بین کرنے کی بھی. ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ تو ہمارے ساتھ رہے ناظرین, درود پاک کا وقفہ ہے, سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے ہیں, اور جب لوٹیں گے تو اب آپ کو ایک اور نشے کے بارے میں بتائیں گے جو انتہائی خطرناک ترین, یعنی جو آج کرسٹل میتھ اور دیگر نشے ہمارے ہیں, جو گٹکا پان وغیرہ, بہت کچھ اس کے نقصانات کیا ہیں, تدارک کیا ہوگا. آپ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین, بھیانک اسٹیٹس ہیں. درود پاک. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان میں ویڈیو گیمز اور منشیات کے نقصانات اور اس کے تدارک کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور آئیے اب ذرا دوسرے فیز میں یعنی منشیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستانی معاشرے میں ناظرین ایک بچے سے لے کر بوڑھے شخص تک بالخصوص تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال اب ایک فیشن بن گیا ہے. تمباکو, چرس, شیشہ, افیون کے ساتھ ساتھ آئس جسے کرسٹل میتھ بھی کہا جاتا ہے, اسے پینے کا رجحان صرف لڑکوں میں ہی نہیں ناظرین بلکہ لڑکیوں میں بھی بے حد بڑھتا جا رہا ہے. اپر کلاس یا جسے آپ ایلیٹ کلاس کہیں, ان کے نوجوان آئس کرسٹل, حشیش, ہیروئن کے ساتھ ساتھ مختلف ادویات کا استعمال کرتے ہیں, جبکہ مڈل کلاس کے نوجوان فارماسیوٹیکل ڈرگس, چرس, پان, گٹکا, نسوار اور سگریٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں. حیران کن بات یہ ناظرین کہ پاکستان میں تقریباً 70 لاکھ افراد منشیات کا استعمال کرتے ہیں. یہ سن کے آپ اس وقت سمجھیے کہ آپ ایک ڈیفرنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جائیں گے کہ ان میں سے 40 لاکھ سے زیادہ نشے کے عادی ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں, جن میں 78% مرد ہیں, باقی 22% خواتین ہیں. ان عادی افراد کی تعداد ناظرین تقریباً 40,000 کے قریب جو ہے سالانہ کی شرح سے جو ہے بڑھتی جا رہی ہے, جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. UNODC کے مطابق 15 سے 64 سال کے درمیان 8 لاکھ سے زیادہ پاکستانی باقاعدگی سے ہیروئن کا استعمال کرتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سالانہ 44 لاکھ ٹن پروسیس شدہ ہیروئن جو استعمال ہوتی ہے. ان تمام نشوں میں ناظرین دو نشے, اب جو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, ذرا توجہ سے میری بات سنیے گا, کہ دو نشے انتہائی خطرناک ترین ہیں جو نسلوں کو مکمل طور پر چاٹ رہے ہیں. ایک کرسٹل میتھ جسے آئس کہا جاتا ہے, اور دوسرا گٹکا جسے مین پوری یا ماوا بھی کہتے ہیں. کرسٹل میتھ ناظرین بنیادی طور پر ایلیٹ کلاس, امیر طلباء اور نوجوانوں میں مقبولیت اختیار کر رہا ہے, جبکہ سرکاری اعداد و شمار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کرسٹل میتھ کی اکثریت تعلیمی اداروں میں فروخت ہوتی ہے, جو اب ایک فیشن یا اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے. پوش ایریاز میں بنے ہوئے کلبز, پبز, ڈسکوز, ڈانسنگ فلورز میں ناظرین کیا کچھ نہیں ہو رہا اور کون سا نشہ نہیں بک رہا. مجھے حیرت ہے ناظرین کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے. والدین پر ناظرین یہ کربناک حقیقت اس وقت آشکار ہوتی ہے جب ان کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل چکا ہوتا ہے. یعنی عالم یہ ناظرین, بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں, کہ گٹکا اتنا خطرناک ترین معاملہ ہے کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ گٹکے کا سب سے زیادہ استعمال ہندوستان میں نہیں ہوتا بلکہ پاکستان میں ہوتا, اور پاکستان میں بھی سب سے زیادہ کراچی میں ہوتا, اور کراچی میں ناظرین ہر 5واں آدمی گٹکا کھاتا ہے, جس کی وجہ سے یعنی اس کو جو ہے وہ اپنا گلے کا کینسر ہوتا ہے, زبان کا کینسر ہوتا ہے. پہلے 50 برس سے اوپر کے لوگوں کو کینسر ہوتا تھا, اب عالم یہ ہو گیا ہے, اب عالم یہ ہو گیا ناظرین, توبہ نعوذ باللہ, 14, 15, 16 سال کے لوگوں کو جو ہے بچوں کو کینسر ہوتا ہے صرف ان گٹکوں کی وجہ سے. تو کرسٹل میتھ اور گٹکا یہ دو انتہائی خطرناک ترین نشے ہیں. آغاز کرتے ہیں, سارے نشے ظاہر خطرناک ترین ہیں مفتی صاحب, لیکن آپ ذرا یہ بتائیے کہ نشے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا احکامات موجود ہیں. سب سے پہلے یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ کہ انسانی جان کی جو اہمیت ہے جسے اسلام بار بار بیان کرتا ہے, اور موجودہ دور میں نشے کی جو اقسام اور طریقے ایجاد ہو چکے ہیں, ان کے حوالے سے اسلام کیا بتلاتا ہے؟ جنید بھائی, عہد رسالت میں جو نشہ عام تھا وہ شراب کا نشہ تھا. ٹھیک.
اس لیے قرآن و سنت میں بنیادی طور پر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا. ٹھیک ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل فرمائی. فَاجْتَنِبُوهُ فرما کر اس سے مکمل اجتناب کرنے کا، اس سے دور رہنے کا حکم جاری فرمایا. درست. لیکن چونکہ زمانہ گزرتا گیا، نشے کی نئی نئی قسمیں ایجاد ہوتی گئیں، تو اس بنیادی حکم کی علت کی روح سے نئے نشوں کے احکام بھی فقہاء کرام بیان کرتے رہے. درست. نشہ دراصل کیا کرتا ہے؟ انسان کی عقل کو مغلوب کر دیتا ہے. نمبر 2، اس کا دوسرا بڑا نقصان انسان کی صحت، اس کی فکری صلاحیت کو ہوتا ہے. نمبر 3، نشے والا شخص ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے. ایسا ہی بالکل ٹھیک. انسانوں سے کٹ آف ہو جاتا درست. ہے، اپنی فیملی سے، رشتہ داروں سے، اپنے مقصد حیات سے، ہر چیز سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو نشے کے سپرد کر کے بالکل تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور بالآخر پھر وہ ایک دن موت کے گھڑے میں چلا جاتا ہے. اللہ. نشہ ایک ایسی عادت ہے جسے لگ جائے قبر میں پہنچنے سے پہلے وہ عادت ختم. اللہ. اللہ. جس چیز کی اتنی قباحتیں ہوں کہ مالی بھی نقصان، جانی بھی نقصان، گھر کا بھی نقصان، اولاد کا بھی نقصان، اور سوسائٹی کے چہرے پر ایک بدنما داغ، تو عقل بھی کہتی ہے کہ ایسی شے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لہذا شریعت مطہرہ نے بھی بنیاد باندھ کر پھر اس کے حکام بیان کر کے نشے کو ممنوع قرار دیا. ہاں، یہ تھوڑا سا اس میں فرق ضرور ہے کہ بعض نشے حرام ہیں، بعض نشے مکروہ تحریمی ہیں، اور بعض نشے مکروہ تنزیہی کے زمرے میں وہ جو فقہی ٹرمز ہیں وہ بیان ہوتی ہیں. ٹھیک. اب جب ہم بات کرتے ہیں مروجہ نشوں میں سے آئس کی، شیشے کی، گٹکے کی، اسی طرح حکے اور سگریٹ کی، یہ ساری چیزیں کم از کم اگر ہم دیکھیں تو صحت کے لیے نقصان دہ. بالکل ٹھیک. بلکہ ان کے ڈبوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے مضر صحت. بالکل ٹھیک ہے. کمال بات ہے، مضر صحت بھی لکھا ہے، پھر بھی اس کو عوام میں پیش کر دیا جی لے خریدیں اور پیے جائیں. یہ کیسی عجیب بات. اگر یہ مضر صحت ہے اور آپ اس کو خود مانتے ہیں اور لکھنے کا حکم بھی جاری کرتے ہیں، تو اس کو بند کیوں نہیں کرتے؟ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ آج کل وہ سگریٹ کے پیکٹس کے اوپر وہ کینسر کے مریضوں کی جو ہے نا وہ تصویر بھی لگائی ہوتی. نہیں تو وہ لگے ہوتے نا، وہ کہتے ہیں نہیں اسی برانڈ کا سگریٹ جو ہے نا یہ تصویر کے بغیر والا دوسرا دے دیں، یعنی اس میں نہیں ہوگا، اس میں موجود ہے. اچھا، اس کے پیچھے بھی چونکہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. ایسا ہی. اور سب سے بڑی انڈسٹری نشے کی چیزیں بنانے کی چونکہ USA میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا اس لیے دنیا میں کسی کو جرت نہیں ہوتی اس کے اوپر بین لگا. آپ یہ دیکھیں جو کرسٹل میتھ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو تباہی ہے. یعنی انسان جو ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. عجیب صورتحال ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. جو نشہ آور اشیاء استعمال کرتا ہے، نشے میں طلاقیں بھی دیتا ہے، گھر اجڑتے ہیں. بالکل ایسے. نشے میں وہ بچوں کی تربیت سے غافل ہو جاتا ہے، لہذا اس کی اولاد بھی بے یار و مددگار ہے، باپ کی تربیت اور شفقت سے محروم ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شخص اپنی ذاتی اعتبار سے، اپنی حیثیت سے سوسائٹی کے اندر ایک بوجھ بن جاتا ہے. ایسا ہی. سوسائٹی میں وہ آوارہ ہو جاتا ہے، وہ گلی محلوں میں کونوں میں بیٹھا نشے پی رہا ہے. یا آئس والے ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں جو شیشے پی رہے ہیں، اب اس کے چھوٹے چھوٹے کلبز بن گئے ہیں لوگ سڑکوں میں، اور اربوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا. جنید بھائی میں نے کئی ممالک میں دیکھا ہے، وہاں گلیوں میں سڑکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر دکان پہ آئس پی جا رہی ہے، شیشہ پیا جا رہا ہے، کوئی قدغن نہیں. اب اس کا کم سے کم نقصان کیا ہے؟ کم سے کم وقت کا نقصان، ٹھیک ہے، پیسے کا نقصان، ٹھیک ہے، فکری اور جسمانی صلاحیتوں کا نقصان. بالکل ٹھیک ہے. تو جس قوم میں نئی آنے والی نسل اس طرح کی بربادی کے راستے پر چل رہی ہو، اس قوم کے بڑوں کو سوچنا چاہیے. اس کے تدارک کے لیے قانون سازی ہو اور عملی اقدامات ہوں. ٹھیک ہے، بالکل. بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں سر، وہ یہ ہماری اس سے پہلے ویڈیو گیمز پہ بات چل رہی تھی، میں درخواست کرنا چاہتا ہوں تمام علماء کی خدمت میں کہ ممبر و محراب سے ان نشوں، یہ جو جدید نشے ہیں اور ویڈیو گیمز کے نقصانات، اس کو باقاعدہ عنوان بنا کر اس کو
مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اس پر گفتگو کریں اور نئی نسل کی اس دفعہ جمعے کا خطبہ آپ اس موضوع پہ دے رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے کم سے کم نقصان تو یہ ہے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کی صحت اور پھر زیادہ سے زیادہ جو معاشرتی سماجی نفسیاتی جسمانی نقصانات ہیں ذرا اس پہ بات کیجیے نشے کے حوالے سے, اور نشے میں مبتلا ہو جانے والے کو یعنی کیسے زندگی میں ہم نارمل کر سکتے ہیں. اب تو بھیانک صورتحال ہے نوجوانوں میں, خاص طور پہ ہماری یونیورسٹیز کالجز تو اب تو آئس کے زیر عتاب آ چکی ہیں. اچھا سر, دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں آپ کا کویشچن سے ریلیٹڈ. ایک تو ہم دیکھیں کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے. آپ نے بتایا کہ 70 لاکھ لوگ جو ہیں وہ نشے کے عادی بن چکے ہیں. جی ایسے ہی. اچھا, اب اس میں آپ نے یہ جو پب جی وغیرہ اس کی ایڈکشن کی بات نہیں کی کیونکہ اس کی اسٹیٹسٹک موجود ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, تو یہ بھی موجود ہے. اچھا, اب پہلے تو اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ نشے کے مریض کون ہوتے ہیں اور جو روز یوز کرتے ہیں نشہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں. اصل میں 3 کیٹیگریز. ایک تو جیسے فار ایگزامپل میں ایک زندگی میں کبھی ایک دفعہ میں نے چائے پی تو میں اس کو اوکیجنل یوزر کہلاتا ہوں. کبھی میں نے زندگی ونس ان اے بلو مون. اور پھر میں نے ایک دوسرا بندہ ہے جو روز 2 دفعہ چائے پیتا ہے, صبح اور شام. ٹھیک ہے, تو وہ ہیبیچول ہے. بالکل, اور اس کو اس کیمیکل سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ. جیسے فار ایگزامپل 2 چائے پی رہا ہے یا 2 سگریٹ پیتا ہے یا 2 پان کھاتا ہے تو وہ اس کیمیکل کی بینیفٹس ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں تو یہ اس میں نقصان دہ والی بات تو نہیں ہے. اچھا, لیکن وہ کہلاتا ہے ہیبیچول یوزر, یعنی اس کو وہ بینیفٹ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں وہ تیسرا بندہ ایک ہے کہ جو 24 گھنٹے میں 50 پیالی چائے پیتا ہے, ہاں وہ ایکسیسو ہو جائے گا, وہ ایڈکٹ ہے, وہ اس کے بغیر پھر نہیں رہ سکتا. اچھا, یہ میں چائے کی مثال سمپل دے رہا ہوں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ نشہ نہیں ہے. سگریٹ کے بارے میں کہتے ہیں یہ نشہ نہیں ہے. گولیاں, پتے, آپ کسی گھر والی کام کرنے والی عورت ہے جو برتن دھوتی ہے, اس سے پوچھیں کہ تم کیا کھاتی ہو تو کہ جی پتے والی تتلی والی گولی, وہ اس کو دکان سے ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل وہ نیند کی اس کی بات نہیں کی جا رہی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس حساب سے تقریباً کوئی یہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ پاکستان میں ایڈکٹ ہیں. اچھا, جب آپ کو جو پہلے ہی ہم نے اس موضوع میں بات کی تھی کہ پاکستان ایک جوان نسل کا قوم ہے یہاں موجود ہے, تو اس میں اگر 1 کروڑ لوگ ایڈکٹ ہیں کہ جو کوئی کام نہیں کر رہے, جن کی اپنی ذاتی زندگی معاشرتی زندگی تباہ ہو چکی ہے, تو ان کے ساتھ رہنے والے 6 سے 7 لوگ وہ سب کے سب افیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں 7 کروڑ لوگ افیکٹڈ ہیں ایک بیماری سے. اچھا, آپ کا کہنا یہ جی, جو میں کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں اس کی ماں, کیا اس کی ماں اپنا کام ٹھیک کر پائے گی؟ کیا وہ رشتہ داروں سے ملے گی؟ بالکل. اس کا باپ مسجد میں نماز پڑھنے جائے گا؟ سر اس کی وجہ میں بتاؤں, یعنی 30% آف دی پاپولیشن جو ہے 33%. اچھا, معاشرے میں پیتھولوجیکل معاشرہ ہے. ہم اس بچے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو پڑھتا نہیں ہے, جو نشہ کرتا ہے, جس کی طلاق ہو جاتی ہے, جس کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے, ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو کیا وہ باپ اپنا کام صحیح کر رہا ہے؟ کیا وہ مسجد جاتا ہے؟ کیا وہ آفس جاتا ہے؟ اچھی آپ بات کریں, پوری فیملی افیکٹڈ ہوتی ہے. اچھا, کیا وہ بچی جس کی شادی اس کے کہیں اور ہو گئی ہے اور اس کا بیٹا بھائی جو ہے وہ نشہ کرتا ہے, کیا وہ سسرال میں صحیح رہ سکتی ہے؟ آپ امپیکٹ دیکھیں سر, امپیکٹ دیکھیں معاشرے کا. کیا وہ بچہ جو اسکول جاتا ہے اور اس کا بھائی نشہ کر رہا ہے یا اس کی بہن نشہ کر رہی ہے, کیا وہ وہاں پڑھ سک رہا ہے؟ آپ امپیکٹ دیکھیں. تو 7-8 کروڑ لوگ ایک ایسے ملک کی جس کی آبادی 24 کروڑ ہے, وہاں کے 33% افیکٹڈ بائی these 2 diseases. اچھا, تباہی ایسی کہ ایک تو صحت خراب, زندگی برباد, پھر وہ جب ظاہر پیسے نہیں ہوتے, اب کرسٹل خریدنی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بیچنا, جرائم کرنا. اچھا, اب اگلی بات میں آپ کو بتاؤں سر, اگر آپ ایڈکٹ ہو گئے, ونس آپ ایڈکٹ ہو گئے, تو جس طرح آپ ایک دفعہ ڈائبٹیز کے مریض ہو گئے تو زندگی کے ساتھ آپ کے یہ بیماری چلے گی. اس کو پہلے تو یہ ماننا ہے, اس کو ڈیزیز ماننا ہے. اچھا, پھر اس کے اندر 4 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو اچھی طرح سمجھ لے جو ایڈکٹس ہیں. ایک یہ رہنے والی بیماری ہے, اچھا, ہمیشہ رہے گی ساتھ آپ کے. بڑھنے والی بیماری ہے, اور اگر آپ علاج نہیں کراتے ہیں, چاہے وہ آپ کمپیوٹر کا ہو چاہے کیمیکل کا ہو, تو آپ کو یہ مار دینے والی بیماری ہے. تو یہ چاہے وہ جس طرح سے ڈائبٹیز ہے, جس طرح ہارٹ کے پیشنٹس ہیں, سیم اسی طرح اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. تو اب آپ یہ سمجھیے, کوئی بات ہے, نشہ جو ہے وہ انڈیوسٹ سائیکوسس میں جو ہے پھر لے جاتا ہے سر, وہ تو پھر آگے جا کے جو سائیکوسس کا نتیجہ ہے نا, کہ جو آپ مرڈر کر دیتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. ٹھیک,
ٹھیک، اب وقت چونکہ کم ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے پتہ ہے تشنگی رہے گی اور تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ظاہر میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اور میرا خیال ہے ہمیں ایک پروگرام کرنا چاہیے اور اس پہ اور تھوڑی سی کھل کے بات ہونی چاہیے. لیکن آخر میں نوجوان طبقہ بالخصوص تعلیمی اداروں میں جو آج نشے میں اتنا مبتلا ہو گئے ہیں، اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیے کہ اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی شامل ہو گئے. وجوہات کیا ہیں، اعداد و شمار کیا ہیں، یعنی اب یہ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے اور لڑکیاں بھی بڑے مزے سے اب جو کرسٹل پی رہی ہوتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور تو کیسے روک تھام ہو، حکومتی اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ ہم تو صاحب بالکل سر دبائے بیٹھے ہیں مٹی کے اندر. سر جس طرح یہاں پر ابھی بات ہو رہی ہے نا کہ جب کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے نا، میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے یا حکومتی اداروں کو لگتا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں ان کی شامت آ جائے گی اور انہوں نے اپنا پرفارمنس بھی کچھ نہ کچھ دکھانی ہے، تو ایسا کچھ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے 2019 میں اس وقت کے جو آئی جی اسلام آباد تھے نا، انہوں نے 8 کروڑ 50 لاکھ روپے کی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہی وہاں منشیات ریکور کی تھی. جب انہوں نے یہ منشیات ریکور کی تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو ڈرگ ہے اتنی تو آپ نے ریکور کی پبلک سیکٹر اور کچھ حد تک پرائیویٹ سکول، کالج، یونیورسٹیز اور کچھ وہاں پر جو کیفیز اسلام آباد کے اندر ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہی موجود ہے ہمارے پاس، یہ ساری اسٹیٹسٹکس. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ آن این ایوریج کتنی بکتی ہوگی، تو انہوں نے کہا میرے اپنے ایسٹیمیٹ کے مطابق آلموسٹ $5 ملین کی پر منتھ پاکستان میں یہ بکتی ہے. آتی کہاں سے ہے، بنتی کہاں پر ہے، کون اس کو بیچتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک بڑے مشہور پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے بیٹے سے متعلق ایک بہت امپورٹنٹ کیس بنا تھا جس کو ایفیڈرین کیس بھی کہتے ہیں. پھر ایک پنڈی کے بڑے مشہور ایم این اے تھے، وہ بھی نون لیگ کے اس میں انوالو بعد میں پائے گئے، پھر کچھ کو سزا ہو گئی. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو کیس بنے، اتنی آوازیں اس پہ اٹھی، میڈیا نے اتنا اس پہ بین کیا، الٹیمیٹلی وہی اماؤنٹ اس ڈرگ کی اب اس سے ڈبل میں بیچی جا رہی ہے. زیادہ کمپنیز کے نام بنا دیے گئے ہیں اور میڈیکل انڈسٹری اس میں انوالو ہیں فار دا سیک آف میڈیسن. اس ڈرگز کو کسی نہ کسی طرح پاکستان میں لایا جاتا ہے ڈیفرنٹ سالٹس کی شکل میں. دوسری امپورٹنٹ چیز کہ ہماری جو مقننہ ہے لیجسلیچر ہے وہ کیا کرتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ جو سینٹ ہے نا، اس کی ایک قائمہ کمیٹی ہے برائے اینٹی نارکوٹکس، ٹھیک ہے، جنہوں نے نارکوٹکس کو ختم کرنا ہے. مجھے لگتا ہے شاید وہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے نارکوٹکس ہے، جنہوں نے نارکوٹکس کو پروموٹ کرنا ہے، ناٹ اینٹی نارکوٹکس. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ان کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی گئی کہ جو اے این ایف ہے، پاکستان کا ایک ادارہ ہے اینٹی نارکوٹکس فورس، اس نے کیا کام کرنا ہے، اس نے مین پاور بھرتی کرنی ہے، زیادہ لوگ بھرتی کرنے ہیں تاکہ وہ اینٹی نارکوٹکس کو ڈیل کرے، کیونکہ بارڈر کے اوپر بھی وہ کام کر رہے ہیں، ملک کے اندر بھی وہ کام کر رہے ہیں، اداروں، یونیورسٹیوں، باقی ہر جگہ بھی انہیں کام کرنا ہے. تو انہوں نے 2017-18 میں سمری بھیجی، پھر نئی گورنمنٹ آ گئی، 2019 میں قائمہ کمیٹی کے سامنے گئی کہ 10,000 بندے ہمیں چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی بیوروکریسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، عدالتیں اس کے اوپر سٹے دے دیتی ہیں، تو اے این ایف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی. اور ٹوٹل اس وقت اے این ایف پہ ایکٹیو ممبر افسروں سمیت اس وقت موجود ہیں 3,140. اتنی امپلائی کی فورس ہے، اتنی مین پاور ہے، اور پورے پاکستان کے اندر $5 ملین کی انڈسٹری پر منتھ ہے. اس کو یہ روکیں گے؟ اس کا مطلب گورنمنٹ کی انٹینشن کیا ہے، عدالتوں کی انٹینشن کیا ہے، اداروں کی انٹینشن کیا ہے، مقننہ کی انٹینشن کیا ہے، میری اور آپ کی انٹینشن کیا ہے. یعنی ہم اس انڈسٹری کے انڈائریکٹلی بینیفیشری ہیں، اس کو کہتے ہیں مافیا. اب صرف آخر میں 2 جملوں میں بات بتائیے، جو تباہی ہے وہ ہے نوجوانوں میں، بالکل ہمارے اداروں کے اندر، تعلیمی اداروں میں. اس کے بارے میں 2 جملوں میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن اگر ہو؟ جی، اس کی سب سے پہلی امپورٹنٹ سجیشن تو یہ ہے کہ آپ اے این ایف کی اپنی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی امپلائمنٹ کریں، ان کی فورس کو کمپلیٹ کریں. دوسری امپورٹنٹ چیز میڈیا، اساتذہ اکرام اور سب سے امپورٹنٹ یونیورسٹیز، کالجز کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو کرمنل لیول پر جا کے انٹالریٹ کرے، بالکل ٹالرنس نہ کرے اور سزائیں دیں، ایکسپیل کریں لوگوں کو، استادوں کو، شاگردوں کو، ایڈمنسٹریشن کو، تب اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں، آپ کا تشریف لائے. ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں محب النبی، فخر جمع، برہان العارفین، کتب یگانہ، کتب منفرد، کتب وحدت، کتب حقیقت، کتب الاقطاب، پیشوائے محبوبیت و عشق
مقتدائے عارفاں حضرت شاہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ممتاز ہستی ہیں ناظرین جو نسبی اعتبار سے صدیقی ہیں، مشرب جن کا چشتی ہے، یعنی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر ہیں۔ 12ویں صدی ہجری میں ناظرین اورنگ آباد کے افق پر طلوع ہونے والے تصوف کے اس شان نے اسلام کا ایسا رنگ جمایا کہ مردہ دلوں کے ایک جہاں کو اس فخر چشت نے آباد کر کے رکھ دیا۔ علم کی تحصیل میں والد کی تربیت سے لے کر مختلف علوم و فنون میں مہارت تک کے سفر کو انتہائی محنت سے طے کیا۔ دین کا فخر بننے والے فخر عالم و دین شریعت و طریقت کے مجمع البحرین تھے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے محبوب و الہی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی طرح عرفان کا چراغ اس طرح پھر روشن کر دیا ناظرین کہ سینے حقائق کے خزانوں سے مکمل طور پہ معمور ہو گئے۔ جو سو رہے تھے وہ جاگ گئے، جو بے ہوش تھے وہ ہوش میں آ گئے، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو بھی آتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں جاتا تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل نمونہ تھے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا زور دیتے تھے، مریدوں کو خاص طور پہ ہدایت فرماتے تھے کہ قرآن و حدیث کی طرف کثرت سے رجوع کریں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر چھوٹے بڑے سے محبت سے پیش آتے تھے۔ بس یہ سمجھ لیجئے ناظرین کہ 16 برس میں آپ کو خلافت نصیب ہوئی، شریعت و طریقت میں آپ نے اعلیٰ مقام حاصل کیا، فوج میں ملازمت تھی، لیکن کوئی بھی آپ کو پہچان نہیں پاتا تھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا مقام عطا کیا کہ اتنا اخفاء میں رہتے تھے۔ سر سید احمد خان لکھتے ہیں آپ کے بارے میں کہ جتنے بھی عمراء اور اہل اقتدار اور سلاطین عہد آئے سب آپ رحمت اللہ علیہ کی بیعت سے مشرف ہوئے اور آپ ہی سے جو استفادہ کرتے تھے۔ نعرے کی طرف چلیں گے، وقت بہت کم ہے، مختصر وقت ہے آج، آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔